ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਇਮਾਮ ibne hajar asqalani 14 ਜਲਦਾਂ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰح کی ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਇਹ 7ਵੀਂ ਜਲਦ ਆ اور ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ قصہ ہی ہے عنوان قصہ ابی طالب باب بکھرا امام کہ ابو طالب کا معاملہ۔ عباس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کوئی فائدہ بھی ہوا؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَهُوتُهُ وَيَغْضَبُ الْكَا 3883 کہ پتر تیرا چاچا اینا تیری حفاظت کرتا رہا تیرے پیرے دینا رہا اور تیری انہیں اینی مدد کی تیرے واسطے جوش آ جاتا سی جو کوئی دشمن کا کوئی فائدہ ہوا۔ فرمایا ہاں دوزخ کے درمیان چ ہی ہونا سی جی میرا ساتھ نہ دینا اللہ نے اس تو کٹ لیا۔ ہاں ہوں اسی اہل سنت اپنی کتابیں پڑھتے ہیں گٹے گٹے تک دوزخ چلو ادا ہی ہوگی مگر بہرحال فرمایا انہیں ساتھ دیتا۔ چاچے نے آخیا آپ نے کدوں ساتھ دیتا؟ کیا فَإِنَّهُ كَانَ يَهُوتُكَ وَيَغْضَبُ اور چاچا تیرے تھاں مردا رہا تو تیری حفاظت کرتا رہا جدوں موقع آیا ساتھ دیتا اور ساتھ دینا ویکھ لو اگے امام نے پھر حوالے دیتے۔ وَأَمَّا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کان اشقیقہ عبداللہ والد ذالک اوصی بعبد المطلب من موت 194 صفحہ 8ویں جلد فتح الباری کہ ابو عبد المطلب اپنی موت دے وقت ابو طالب نے وصیت کر کے گیا کہ بچے نے تو پکا فلا اعلان کابرا حضور دے بڑے ہون تک بس انہیں ہی آپ نے سنبھالا بس تمر رہا سر عباد ہم بوسا تو پھر آپ جدو پیغمبر مقرر ہو گئے پھر بھی آپ دی مدد دے ڈٹیا بس تمر رہا وہ دی مدد جاری رہی الا ماتا ابو طالب جب تک وہ مریا نہیں کانڈ نہیں گئی ہر موقع تے کافراں دے سامنے ڈٹ کے رہا میرے اس پتر نو کون چھیڑ سکتا۔ باخبارو فی حیاتتی وزبیان معروفۃ مشہورہ امام آندا ہے رسول اللہ دی حفاظت کرنا حضور دا دفاع کرنا اس بارے چ ابو طالب دے واقعات معروفۃ مشہور کوئی لکے ہوئے مشہور ہے اور ساری دنیا پہلے مگر ہن سورج دے اتنے پردہ پاؤنا چاہتے آسمان دا سورج ٹکنا چاہتے ابو طالب نہیں نار رہا فلاں نہیں رہا وَمِمَّا اشْتَهَرَ مِنْ شِعْرِهِ فِي ذَلِكَ قَوْلُ آندا اس بارے جڑے وہ شعر مشہور ہے انہاں جو دو میں لکھ دیتا حالانکہ ابن اسحاق پڑھی کئی صفحے جب مکہ سارا کٹھا ہو گیا قبیلے جمع ہو گئے انہاں کیا بھائی ابو طالب کو بار بار گئے بہت ترلے دے کیتے بچو دا ساتھ چھڑ دے یہ سارے پیو دا جنوں گمراہ آندا بے دین آندا سارے بتاں دی بزرگاں دی مخالفت کردا مگر ابو طالب کسے گل تے نہیں آیا۔ اسی یہ بھی جا کے انہوں آخیا بھائی ہمارا ابن ولید لیلا ایڈا خوبصورت ہے یہ تو اپنا پت بنا دے تے محمد سانوں دے دے اسی جو مرضی دے نہ کرے۔ انہیں آخیا عقل دے آنے ہو ابو طالب نو بیوقوف سمجھتے بھی اپنا پتر دے کے تہاڈے کو مروا دے تے تہاڈے ہمارے نو سنبھالدا پھر ہمارا میرا کی لگتا میں انہوں کیوں سنبھالا اپنا پتر تہانوں دے دا تمہارا کیڑا سودا میرے نال کر رہا ہے کہنے لگے کوئی نہیں منیا فیصلہ کرو اسے پھر مقاطع ہویا حضور دی زندگی دا کڈا وڈا واقعہ 3 سال واسطے پھر بند کرتا وہ بھی اللہ نے ختم کرایا ورنہ وہ ساری عمر ہی لکھ لیا گیا سارے مکے نے بہ کے کہ نہ انہوں رشتہ دینا نہ انہوں دی بچی لینی کسی دکاندار نے انہوں نے ہاتھ سودا نہیں بیچنا باہروں قافلے آؤ تو زیادہ قیمت دے کے انہوں کو سودا خرید لو انہوں نے ایک ٹکے دی شے نہیں مر لین دینی بھکھے مار گئے مقاطع ہو گئے اسے سنیا انہوں نے ابو طالب نے دیتا بھائی نہیں ساتھ چھڑنا تو نتیجہ بھگتیں گا تو انہیں پھر قصیدہ لکھیا اور سارے ہاشمیاں نو بھیج دیتا جتھے جسے دادے دی اولاد سی تسی ہن پائی آسمان دے سورج نو اگر چاہتے جی چھپ جاوے تو چھپاؤندے پھرو کفیلے محمد لکھتے رہو مگر ابو طالب دے پتر دی خدمات تسی گم نہیں کر سکتے جب تک دنیا کی کتاباں ہیگیاں ٹھیک ہے تمہیں چند بے ایمان رل جان گے عقل بیانے مگر کوئی نہیں یہاں گلاں نو من سکتا۔ ابو طالب قصیدہ لکھا اور صرف اپنے نو نہیں جڑے نواسے سی ہاشم دی نسل دے گاں دوتے سی انہوں نے بھیج دیتا بھائی تسی خون تے ساڈا جنا ساڈیاں دھیاں دی اولاد دے وہ پھر جڑے لکھے وہ تو 2 شعر اللہ امام میں لکھ دیا واللہ لن یصلوا الیک بدم حتی وصل فی التراب الدفین ابو طالب نے لکھا کہ اللہ دی قسم ہے محمد دے لوگ تیرے تک ادوں تک نہیں پہنچ سکتے سارا جہان کٹھا ہو جائے تو معاہدے لکھدا پھرے واللہ لن یصلوا الیک بدم یہ اپنے لشکر بھی لے آنا تے تیرے تک پہنچنا چاہن ایک کام نہیں ہونا حتی وصل فی التراب دفینا جب تک میں مردہ نہیں ہو جاتا لوگ مینوں مٹی نہیں دب دیں انہاں چیرے کام نہیں ہونا بعد ہوندا رہا میں دامن نہیں بیٹا جب تک میں ہینگا نا اور مینوں مٹی دفن نہیں کرتا انہاں چیرے گل نہیں ہونی رب گواہی قسم کھا کے انہیں آخیا لن یصلوا الیک نہیں تیرے تک پہنچ سکتے پہنچ نہیں دیتے انہیں فرمایا انہاں چیر نہیں ہونا حتی وصل فی التراب دفینا جب میں مری گیا تو لوگوں نے مینوں مٹی دفن کرتا پھر گل بیٹا جدی وقورو نالاں دے بھی شعر دے چایا کذبتم ببیت اللہ نبذا محمد
ولما نقاتل دونہ نادر اور کافرو اور مکے دے سردارو تسی یہ جڑا سمجھ لیا نا بھی تسی یہ محمد نو زبردستی ساڈے کو کھولو گے ایداں دے ڈراوے دے کے کذبتم بیت اللہ مینوں خانہ کعبے دی قسم ہے تسی بکواس کر دے جے جھوٹے جے ایک کم کدی بھی نہیں ہو سکتا نبذہ محمد کہ میرے جیندے ہی ہاشمی تانوں رسولہ دے دین ولما نقاتل دونہ حولہ ونناظر اجے تے وقت ہی نہیں آیا بھی جنگ لگ جاوے پھر اتنے نیزے چلن تے تیر چلن تے ماریا دیا جڑا ماریا دیا بعد گلاں ہون گیاں تسی زندگی کی سمجھتے پہ جے کچھ بھی نہیں ہویا تو مفت تانوں پڑھا دیں کچھ نہ ہویا اے پھر اگے لکھ دیا کان ابو طالب لو عزم ناصرا لا رب گواہ دے کوئی شغل نہیں یہ دین تے حملہ ہو گیا بالکل ایک جماعت جڑی نا امریت دی حامی ظالمہ دی حامی ڈکٹیٹر حکومت کر جڑے ہن بھی انہاں دے پشتوانہ انہاں کو سمجھی حضرت معاویہ کہ انہیں ڈکٹیٹرشپ قائم کی انہاں دا امام ہے سارے دا مشرف ہونا دا اس تو دی نسل چاہتی ہے کہ وہ دین پھیلایا دے اس ملک دے اندر جو پاکستان بنیا تحریری موجود ہے کہ لیاقت علی خان انہوں نے بلا کے سارا خان سلطان محمد نے پوچھا تو کداں حکومت کریے انہوں نے کہا خبردار ابو بکر عمر دا نام دیو معاویہ اور دی نسل دے مطابق حکومت کرنی کتاب چ لکھیا اور تسی یہ مسلمان عورت برائے پڑھوانا مینا سندھی پڑھو باحوالہ انہوں نے کہا وہ چلاؤ ڈنڈا روغن جیلہ بند کر دو مار دو جڑے کوئی حق کہیں دے یہ تو بھائی حضرت معاویہ دی سنت عمل ہو رہا ہے بالکل انہوں دا امام ہے کہ دنیا زبردستی دی حکومت قائم کی ہے اور اللہ دے رسول ڈنکے دی چوٹ رکھیا اور رسول نو چٹھلاؤ کہ 30 سال تو بعد جڑی حکومت ملک عزوز ہے ظالم بادشاہ ہے جیلہ بند کرتے جان گے خلق خدا اور خلق خدا میں ہاتھ پیر وڑتے جان کیتا 20 سال دے اندر میدان چاہو کہ تانوں پتہ لگے کہ معاویہ نے اس دین نہ کی کیتا تسی یہ مخول بنایا کہ اس ظلم نو اسی ہن بھگت رہے ہیں جج جڑے انہوں نے بند کرتا گیا جمعے دی نمازاں نہیں پڑھ دتیاں گیاں اور جرنیل نال دے منتا کر دے انہوں دا ٹھڈے مار کے پراں کر تسی وہ سنت رکھنا چاہندے جابڑیت دی اور انہوں سمجھدے کوئی مسئلہ نہیں ظالم دی حمایت کر کے کہ قبضہ کیتا اسلامی حکومت تے خلیفہ امیر المومنین عمر علی نے بے بس کیتا حسن کو راج کھویا اور ڈنڈے دے زور نہ حکومت کی تھی تسی قاتل بے بنا لیا بس خدا دا خوف کرو ہن تل گئے کہ ابو طالب کوئی نہیں یہ بالکل دین دی جڑ تھی یہ چھوٹا جہا مسئلہ نہیں یہ سمجھو تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ کانٹا کدوں بدلیا گیا یہ کس طرح گڈی دوسری لائنیں پی گئی مسلمانوں کو حکومت کری سی آ کے ہو جائے گی تو دیکھ دیا وکان ابو طالب لہو عزدن ناصرا لاقام رسول اللہ دا بازو رہا ابو طالب عزدن ناصرا لاقام اور اپنی قوم دے مقابلے مددگار رہا فلما ہلاک ابو طالب نالت قریش میں بخاری دی شرح ہو رہی اور ابن حجر امام اسقلانی جنہوں آدھے خاتمۃ المحدثین بعد جدوں حدیث دا عالم کون جمیا آندا جدوں ابو طالب پھر مر گیا نالت قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من العزاء ما لم تتمع به فی حیات ابی طالب ابو طالب دی زندگی جڑا کہہ دے وہم بھی نہیں آیا کہ اسی حضور نہ کر سکاں گے بعد قریش نے حضور نہ کر لیا پھر پریکٹیکلی کر لیا ادوں سوچ بھی نہیں سکتے بعد انہوں دی مرضیاں پوریاں ہو گئی آندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوں پھر قریش دی طرفوں اینا دکھ ملیا جڑا ابو طالب دی زندگی کافر سوچ نہیں سکتی حتیٰ ترادو صفی من صفائے قریش و ناصر علی راس قرابہ پھر ہی آندا گلاں ہوئیاں نا کہ ایک جڑا کمینہ آدمی قریش دا اٹھیا اور انہوں نے اللہ دے رسول دے سر تے مٹی پاتی اللہ دے پیغمبر دے سر تے مٹی پاؤن والا کوئی جمیا سی بعد ابو طالب نہیں رہا پھر مٹیاں پاؤن لگ اللہ دا رسول نماز پڑھدا تے لیا کے او جڑی اتنے اونٹ دی گندگی دی سر دتی سجدے رسول پاک دے گل چادر پا کے انہیں کس دیتا کہ حضور دی اکھاں باہر آ گئیں کہ حضرت ابو طالب جا کے چھڑایا تو آخیا کیوں ایک بندے نے صرف اس پاروں قتل کر دے جی بندہ اللہ میرا رب ہے حدیث کی کتاب یعنی ابو طالب دی موت نے ایڈا دین دے واسطے سمجھو کاٹا پیا کہ گلاں بنا لیاں یا کفیل محمد ایک سطر بھی صحیح نہیں ہے اندر چوٹ دا پرندہ اور چھاپ رہا مفت بھیج رہا کہ کفیل محمد پڑھو جی ہن صحیح گل دا پتہ لگا 14 سال سے مسلمان بیوقوفی بنیا توبہ توبہ فحدثني هشام بن عروة نبي قال فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته يقول ما نال في قريش اکرم حتى مات ابو طالب امام محمد ابن اسحاق پہلا سیرت نگاراں دا کہ مینوں پھر ہشام بن عروہ نے سنایا کہ میرے ابا جی عروہ ابن زبیر سناؤندے سی کہ جدوں یہ دکھ حضور نے دتے فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا نبی پاک تبلیغ چھڈ کے پھر اپنے گھر سے بیٹھ گئے باہر نکلن تو نہ رہے اور آپ نے فرمایا ما نالت لی قریش شیئا اکرہ جڑیاں چیزاں مینوں نہیں پسند انہاں تو کوئی کام میرے نال قریش نہ کر سکے حتی مات ابو طالب اتوں تک میرا چاچا مر گیا
ہوں جا پھر حضور نے مکہ چھڈ کے طائف کا رخ کیا کہ طائف جاواں شاید اتنے بھی گل سنے وہ ظالم میرے تو بڑے نکلے کی سلوک ہویا پھر اللہ دے پیغمبر ہاں تب اللہ آندا میرے رسول سے درود و سلام بھیجو درود و سلام اسی احسان نہیں کر رہے یقین جانو ادنا ساری طرفوں نظرانہ عقید ہے کہ اللہ دے پیغمبر تو ساری خاطر ایسا دکھ اٹھاؤندا رہا تیرا خون اتنا قیمتی تیرے پیراں تے ڈلدا رہا تو بے ہوش ہو کے ڈگ جاندا رہا پیغمبر خدا طائف گئے کہ ابو طالب نہیں رہا مکہ تو گل نہیں سنتا اتنے جاواں ظالماں نے گل کوئی نہیں سنی بازار سے نکلے حدیث پاک جب پڑھی دا صحیح بخاری چ کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن آکھیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر احد نالوں زیادہ کوئی تکلیف والا دن بھی تہاڈی زندگی چ آیا احد تہاڈا سر مبارک زخمی ہو گیا دندان شہید ہو گیا تسی ڈگ گئے گڑے دے اندر آپ نے فرمایا عائشہ تو کی گل کر دی احد کوئی شے نہیں میری زندگی سب تو ماڑا دن جڑا طائف دا اتنے پتھر مارے مینوں نہیں پتا رہا کہ میں آسمان پہ بے ہوش نہیں میرے غلام نے زید بن حارثہ نے اٹھایا سوار کیتا گلے تے جا کے باغ کھجوراں انگوراں دا باغ سی اتنے ویلاں تھلے لٹا اس ویلے اللہ دا فرشتہ جدوں مینوں ہوش آئی تے آیا جبریل علیہ السلام نے آکھیا یا رسول اللہ ملک الجبال حاضر ہے پہاڑاں دا فرشتہ اللہ دی طرفوں اینوں اجازت ہے اب تسی کہو تے دوویں وادی جڑے ہے نا شہر مکہ اور طائف جنہاں پہاڑاں دے درمیان آباد ہے پہاڑ ملاتے جان نہ مکہ رہے نہ طائف ہے اللہ دے رسول نے آکھا بھائی اللہ نے ٹھیک ہے فرشتے نوں بھیجا مگر میں دنیا تے عذاب کراؤن نہیں آیا جے نہیں ایمان لے آندے خنی انہاں دی نسلاں تے کوئی کلمہ پڑھنا نکل اللہ دے رسول اسی حوصلہ کیتا کہ اس وقت کیویں نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے آکھیا طائف میں سرب ناز رواں ہے وہ دیکھی انگل اٹھا کے آکھیا ذرا نظر مارو طائف نوں طائف میں سرب ناز رواں ہے وہ دیکھیے آندا اپنے خیال چ لیا صحیح جو طائف دیاں گلیاں تے سرب ناز وہ بوٹا سرب دا جڑا باغ دا سرے دا ہوندا رسول اللہ نے سرو ناز آکھیا کہ چوٹی ہے خدا دی مخلوق تو ہے طائف میں سرو ناز رواں ہے وہ دیکھیے پتھر وہ کھاتا جور اٹھاتا ہوا چلا اللہ دے پاک پیغمبر سے نہ ڈاکہ ماریا نہ چوری پتھراں دا نہیں بر رہا خون بہ رہا اس کی زبان پاک پر اشکو الیک ہے جڑی دعا منگی اللہ مشکو الیک ذا قوت اے اللہ میں تیرے سامنے اپنا گلا سناؤنا بے لوگوں نے مینوں بے بس سمجھ لیا میرے کو کوئی زور و طاقت نہیں کتنا یہ لوگ دلیر ہو گئے اس کی زبان پاک پر اشکو الیک ہے آقا کو اپنے زخم دکھاتا ہوا چلا اور پھر بھی بد دعا نہ کی آخیا چلو ایک کلمہ نہیں پڑھتے تو بعد ہی کوئی کلمہ پڑھوں تاد ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے حضور نے آخیا جب تک ابو طالب نہیں مریا کسے کافر مینوں چھیڑیا کوئی میرے نیڑے آیا جدوں مر گیا لوگوں دی جو مرضی انہوں نے کیتا مگر ہن کتاباں لکھیاں گئیاں کفیل محمد کہ کوئی ابو طالب نہیں رہا حضور دا وارث یہ تے تایا ہوندا سی تایا ہوئی بسم اللہ رسول اللہ دا تایا مگر انہیں جو پالیا ہی نہیں کوئی وہ گل نہیں کیوں جھوٹ بول علی دے باپ دا جڑا سی وہ